السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وإني لغفار لمن تاب. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، يقول الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي، متفق عليه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكلما كان العبد حسن الظن به حسن الرجاء له صادق التوكل عليه فإن الله لا يخيبه فيه البتة، فإنه سبحانه وتعالى لا يخيب عمل عامل ولا يضيع عمل عامل. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریف ان کی بڑائی اور کبریائی سے ایک اللہ عز و جل احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور معبود حقیقی ہے. اس کے سوا کوئی اور عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے. بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور ان کو ان کے اعمال کا بہتر بدلہ دیتا ہے. تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیتا ہے اور یہ اس کی رحمت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اللہ کی پہچان کرائی ہم امتیوں کو اور اللہ کا حق بتایا اور اللہ کی ذات کے بارے میں حسن ظن سے کام لینے کا حکم دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد آج 22 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 15 مئی 2020 عیسوی حرم مکی مسجد الحرام کے خطبے کا اردو میں لائیو مکسلار پر آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. آج جنہوں نے حرم مکی میں مسجد الحرام میں خطبہ دیا وہ ہیں فضیلت الشیخ دکتور بندر خلیلہ حفظہ اللہ، اور بڑے ہی اہم موضوع پر انہوں نے خطبہ دیا اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان، اس پر انہوں نے خطبہ دیا. آئیے خطبے میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں توجہ سے سماعت فرمائیں. سب سے پہلے
سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے تقوی کی وصیت کی گئی۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہی ڈر انسان کو کامیاب کرے گا اور اسی ڈر سے دنیا میں اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ اللہ سے ڈرنے کے بعد یا اللہ کے ڈرنے کی وصیت کے ساتھ ساتھ حسن ظن، جس کو عربی میں کہتے ہیں حسن الظن باللہ، اللہ کے بارے میں اچھا خیال کرنا، اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنا ضروری ہے، واجب ہے، اور اس کا حکم ہمیں ملا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے۔ معزز سامعین اور محترم سامعین، یقیناً اہل ایمان اور اہل اسلام یعنی مومنین اور مسلمان اس قرآن کے مہینے میں، جو رمضان کا مہینہ ہے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کلام کو پڑھتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں، اور صرف پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ اہل ایمان اس کلام اللہ کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کلام اللہ پر غور کرتے ہیں، اور اس کلام اللہ کی تلاوت کو اپنے تمام پسندیدہ محبوب اعمال پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کے کلام کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل ایمان صبح شام اس ماہ مبارک میں بالخصوص اور عموماً تمام مہینوں میں اللہ کے اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی زبانوں پر قرآنی آیات کی تلاوت دکھائی دیتی ہے، اور ان کے عقل اور ان کی عقلیں اس کلام اللہ کی نصیحتوں سے محدود ہوتی ہیں، نصیحت حاصل کرتی ہیں، اور ان کے دل اللہ کے کلام پر غور کرتے ہیں اور تدبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں انہیں اس کلام اللہ کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کر دے تو وہ اس کلام اللہ کو سمجھنے کے لیے اس کی عقل کو کھول دیتا ہے اور اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اور وہ اللہ کے اس کلام کو جس میں ہدایت ہے سمجھنے لگتا ہے، اس کا صحیح فہم اس کو آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں بیان فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کر لے تو اس کو دین سمجھاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کا سمجھنا یہ بندے کے لیے خیر ہے اور معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو خیر کا ارادہ کرے تو اس قرآن کے معانی اور مفاہیم ان کو سمجھا دیتا ہے، صحیح فہم ان کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اس صحیح فہم کے ساتھ ساتھ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ہے اللہ کے بارے میں اچھا گمان۔ جب مومن بندہ یا مومنہ عورت اللہ کے کلام کو سمجھنے لگتے ہیں، پڑھتے ہوئے سمجھنے لگتے ہیں اور اس پر غور و خوض کرتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑا، کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن آ جاتا ہے، اچھا گمان پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ اچھا گمان اعتقاد ہے، یہ ہونا چاہیے اللہ عز و جل کے بارے میں ہر انسان کو، جو کہ واجب اور ضروری ہے، حق ہے اس انسان کا۔ تو اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اگر اس آیت پر پہنچتا ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، یقیناً میں، جس کا ترجمہ آیت کا یہ ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو جو انسان اللہ کی اس آیت کو پڑھتا ہے یا اللہ کے اس کلام کو پڑھتا ہے تو وہ مغفرت کی پھر امید اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے رب، عظیم رب سے مغفرت کی امید رکھتا ہے اور کبھی اس کی رحمت سے نا امید یا نامراد نہیں ہوتا ہے۔ حق ہے اس انسان کا جو قرآن کی اس آیت کو پڑھے، اللہ کے اس کلام کو پڑھے جس آیت میں اللہ نے فرمایا ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اس کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے رب، تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیر دیا ہے، تیری رحمت نے ہر چیز کو گھیر دیا ہے۔ تو جب یہ آیت پڑھتا ہے مسلمان یا مومن تو اللہ کے بارے میں اس کو حسن ظن پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی وسیع رحمت کی امیدیں کرنے لگتا ہے اور
اپنے گناہوں سے بھی بڑھ کر اللہ کی رحمت سے اس کو امید ہوتی ہے، اس کے گناہوں کی کثرت کو نہیں دیکھتا ہے، رب کی وسیع رحمت پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان جب اس آیت کو پڑھتا ہے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا پورا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کسی خوف کی ضرورت ہے، نہ انہیں غم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو خوف ہوتا ہے، نہ وہ غم کرتے ہیں۔ تو یہ آیت جب مسلمان پڑھتا ہے تو پھر اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، ایمان کے ساتھ نیک عمل، پھر نمازوں کو قائم کرنا، پھر زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ پھر جیسے ہی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے ساتھ اس کو اس وعدے پر یقین ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر ملے گا اور خوف سے بھی خالی زندگی ہوگی اور غم بھی کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے اس وعدے پر اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پڑھے اور اس آیت کی تلاوت کرنے لگتا ہے، جس آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارة لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اس آیت کو جب پڑھتا ہے، جس آیت کا ترجمہ یہ ہے یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو عطا کیا ہے کبھی چھپ کر دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو کبھی علانیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ایک ایسی تجارت کی اللہ کی یہاں امید کرتے ہیں جو تجارت کبھی ختم ہونے والی یا نقصان دینے والی، ہلاک ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ ان کو پوری امید ہوتی ہے کہ ان کا پورا اجر اللہ عز و جل ان کو دے گا اور اپنا فضل بہت زیادہ ان پر کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اعمال کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اس آیت پر یا بندوں کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے۔ جب اس آیت پر عمل کرنے لگتا ہے یا یہ آیت پڑھتا ہے، پھر اس آیت پر عمل کرتا ہے، اللہ کے کتاب کی، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، اور اللہ نے جو کچھ رزق دیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے رہتا ہے، کبھی چھپ کر تو کبھی سب کے سامنے، اور اللہ کی یہاں بہترین امید رکھتا ہے اجر عظیم کی اور فضل عظیم کی، اور عمل کرتے ہوئے اس کو پھر اللہ کے بارے میں حسن ظن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے، یہ کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے ان تمام اعمال کا بہترین اجر ملے گا اور زیادہ سے زیادہ مجھے اس کا فائدہ ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو ایسی امید، کیونکہ کریم ہے اللہ تعالیٰ، اور جو کریم اللہ عز و جل ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے۔ جب کرم کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے تو ضرور کرم کرے گا۔ وہ ذو فضل عظیم ہے، بڑے فضل والا ہے، اور وہ فضل کا وعدہ کرتا ہے تو ضرور فضل عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو ترغیب دلاتا ہے کہ یہ کرو تو میں یہ دوں گا، تو یقیناً وہ چیز ان لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان اللہ کے اس کلام کو پڑھتا ہے، قرآن کی اس آیت پر پہنچتا ہے جس آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یقیناً جو اللہ سے ڈرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو انسان اللہ سے ڈرے گا، تقوی کی زندگی گزارے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ہر مشکل سے اس کو نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا، اس طرح رزق عطا کرے گا جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ تو جب اس آیت پر پہنچتا ہے یا یہ آیت پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اور اس پر عمل کیا ہے؟ تقوی ہے، کہ انسان تقوی کی زندگی گزارے، تو پھر اس کے دل میں اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے دل میں بہت زیادہ امید پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کے بارے میں بہت اچھا گمان کرتا ہے۔ پھر اپنی مشکلوں سے اور اپنے مصائب سے، اپنی دنیاوی پریشانیوں سے نکل کر اللہ کی وسیع رحمت کی طرف دوڑتا ہے، اور اللہ کے بارے میں حسن ظن کرتے ہوئے اللہ کے بارے میں سچا بھروسہ، سچا توکل کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں
اپنے رب عز و جل کی اس بات کو نقل کیا. یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، انا عند ظنی عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے ہوتا ہوں. متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. غور کیجئے اس حدیث رسول پر جو حدیث قدسی ہے، اللہ کے اس فرمان پر جو اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے، اس کا جو ظن ہے، وہ جو میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ کرتا ہوں. سبحان اللہ. اگر ہم حسن ظن سے کام لیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، ہمارے ساتھ خیر ہوگا. لیکن اگر بدظن ہو جائیں، اللہ کے بارے میں بدظنی کا شکار ہو جائیں، تو پھر ہمارے ساتھ اچھے کی امید نہ رکھیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے غلط کیا ہے تو پھر غلطی کی سزا ملے گی. اچھا کیا ہو تو اچھے کی سزا اچھی ہی ملے گی، بلکہ زیادہ اچھی ملے گی. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. علامہ ابن قیم جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے مشہور شاگرد ہیں، بڑے اقوال زرین ان کے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ حَسَنُ الظَّنِّ بِهِ وَحَسَنُ الرَّجَاءِ لَهُ صادق التوکل علیہ، جتنا زیادہ بندہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرے گا، اچھی امید رکھے گا اور سچا بھروسہ کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو نامراد نہیں کرے گا. ہرگز اللہ تعالیٰ اس کو نامراد نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ عز و جل امید کرنے والوں کی امید کو ختم نہیں کرتا ہے، عمل کرنے والوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے. معلوم ہونا چاہیے حسن ظن جو کہ واجب ہے اللہ کے بارے میں. من حسن الظن ان يعرف العبد انه ما منعه الا ليعطيه، معلوم ہونا چاہیے کہ حسن ظن جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایک یقین ہو جاتا ہے. بندہ اس یقین پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ نے اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس کا مطلب اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. اللہ اگر موت دے گا تو پھر اللہ دوبارہ اچھی زندگی عطا کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں مبتلا کرے گا تو اس کے بعد مشکل کے بعد بہت بڑی آسانی آنے والی ہے. اگر کوئی ناپسندیدہ چیز ہماری زندگی میں آ گئی ہے تو اس کا مطلب بہت اچھا خیر ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. تو حسن ظن کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آدمی ہمیشہ اچھائی کی طرف سوچنے لگتا ہے، اپنے رب کے بارے میں اچھی امیدوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگتا ہے. بیمار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو حسن ظن چونکہ اللہ کے بارے میں ہے تو یقین سمجھتا ہے کہ اس بیماری سے مجھے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، میرے گناہ جھڑیں گے اور مجھے صبر کا اجر ملے گا، پھر مجھے بہترین صحت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے آگے. تو کیا ہے، ان مع العسر یسرا پر جیسے عمل ہوتا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے، تو حسن ظن کا یہ فائدہ ہوتا ہے. کوئی بھی آزمائش کیوں نہ ہو زندگی میں، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، آدمی ہمیشہ اس کے نتائج کی طرف نظر دوڑاتا ہے تب جب حسن ظن اس کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے. اور نتائج اچھے ہی ہوتے ہیں کیونکہ رحمان سے رحمت ہی کی امید کی جاتی ہے، کریم سے کرم ہی کی امید کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو عظیم فضل والا ہے اس سے اچھے فضل کی، اچھی مہربانی ہی کی امید کی جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑی چیز حسن ظن کے ساتھ پیدا ہوتی ہے جب صحیح معنوں میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو اور حسن ظن ہو. تو جب انسان دعائیں کرتا ہے تو اس کو دعاؤں کی قبولیت کی امید ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا حسن ظن ہے. یہ حسن ظن اگر میری اور آپ کی زندگی میں ہے اور ہونا چاہیے، بہت زیادہ اللہ کے بارے میں ہم اچھا سوچیں، حسن ظن سے کام لیں، جو کہ پورے خطبے کا لب لباب ہے. تو جب حسن ظن ہماری زندگی میں ہوگا تو ہاتھ اٹھا کے جب اللہ سے مانگیں گے نا، جب دعائیں کریں گے تو قبولیت کی امید ہوگی. میں جو مانگ رہی ہوں مجھے اللہ دے گا، میں جو مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ وہ ضرور مجھے عطا کرے گا. اور کیوں نہیں دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے جب دعائیں کرو تو تمہیں یقین ہو کہ جواب ملے گا، تمہیں یقین ہو کہ دعائیں قبول ہوں گی. لہذا توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو اس کو معافی کی امید ہونی چاہیے، معافی کا یقین ہونا چاہیے، توبہ قبول ہونے کا یقین ہونی چاہیے، اور اللہ کے سچے وعدے کا یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، عفو کرے گا، اور اللہ کی رحمت ہوگی. یہ جو ہے انسان اپنے اندر پیدا کرے گا. اسی طریقے سے اس کی زندگی اسی حسن ظن پر ہونی چاہیے، اور اس کی موت بھی ہو تو حسن ظن پر ہو کہ اللہ تعالیٰ میں مر رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا اور مجھ کو بخش دے گا اور مجھے اچھا انعام دے گا.
جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يموتن احدکم الا ويحسن الظن باللہ تبارک و تعالی، میں سے کسی کو بھی جب موت آئے تو اس کو اپنے رب اللہ عز و جل کے بارے میں اچھے گمان کے ساتھ مرنا چاہیے۔ جب مرو تم میں سے کوئی تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اچھا خیال، حسن ظن کے ساتھ مرو۔ تو لہٰذا انسان مسلمان جس کو اللہ پر ایمان ہے اور حسن ظن کے مطابق اس نے زندگی گزاری، ہمیشہ دنیا میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتا تھا، تو جب موت بھی آئے گی تو اچھے گمان کے ساتھ آئے گی۔ جب اچھا گمان ہوگا تو اچھا ہی اس کے ساتھ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ بات معلوم ہونی چاہیے ہم لوگوں کو کہ حسن ظن پر اتارنے والی کچھ چیزیں ہیں۔ کیسے میں اور آپ اللہ کے بارے میں حسن ظن کو بڑھا سکتے ہیں؟ حسن ظن تو ہے ہمیں، لیکن اس میں اضافہ، اس کو بڑھانے والی چیزیں کیا ہیں؟ اس کو بھی بڑے پیارے مختصر انداز میں خطیب صاحب نے بیان کیا ہے خطبے میں۔ نمبر 1 جو پہلی بڑی قوی چیز ہے جو انسان کو ابھارتی ہے حسن ظن پر، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جاننا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے بہت سارے نام ہیں، آپ کو معلوم ہے اللہ کی بہت ساری صفات ہیں۔ تو جیسے کہ اللہ کے نام ہیں اور صفات ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے بارے میں اچھا علم ہو۔ اللہ کا یہ نام ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں، تو اس کے بارے میں اچھی طریقے سے جاننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطیب صاحب نے بیان کیا جب انسان اللہ کے ناموں کو جانے گا، اللہ کی صفات کو جانے گا، اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ جب اللہ سے محبت پیدا ہوگی تو آٹومیٹکلی امید بھی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے بندہ حسن ظن اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جس سے حسن ظن بندہ اپنی زندگی میں زیادہ کر سکتا ہے وہ ہے اللہ کی شریعت پر غور کرنا۔ اللہ نے جو دین مضبوط اتارا ہے ہمارے لیے، اللہ کا سچا دین ہے، اسلام ہے، اس پر غور کرنا، اس کو دیکھنا، اس دین میں کیا احکام ہیں، قرآن میں حدیث میں احکام کیا ہیں اور حکمتیں کیا ہیں۔ یہ شریعت ایک مکمل شریعت ہے، ایک بڑی پیاری شریعت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی بات سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ مکمل ہو گئی۔ لہذا انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت پر غور کرے گا، دین کے احکام اور دین کی حکمتوں پر غور کرے گا، تو اللہ کے بارے میں حسن ظن اس کا بڑھ جائے گا۔ اس طریقے سے تیسری اور آخری ضروری چیز جو ہمیں حسن ظن کی طرف لے جاتی ہے، حسن ظن میں اضافہ کرتی ہے، وہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، کونی نظام جس کو کہتے ہیں، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس پر بھی غور کرنا، اس پر بھی غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ خیر کو اللہ نے دنیا میں عام کر دیا ہے اور مصیبتیں ٹیمپروری ہوتی ہیں، خیر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے حالات پر غور کیجیے، دنیا پر آسمان زمین، موسموں کا بدلنا، کونی جو چیزیں ہیں، موسموں کا بدلنا، آسمان و زمین، دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور رات اور دن، حالات کی تبدیلی، ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہوگا ان چیزوں پر غور کرنے سے بہت بڑی حکمت ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ایک حالت پر دنیا کو نہیں رکھتا ہے، اللہ کا یہ نظام ہے کہ حالات بدلتا ہے، رات کبھی لمبی ہوتی ہے تو کبھی مختصر، کبھی دن بڑا ہوتا ہے تو کبھی مختصر، کبھی گرمی ہوتی ہے تو کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی بارشیں ہوتی ہیں تو کبھی بارشیں بند ہو جاتی ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ آدمی کبھی صحت پہ رہتا ہے تو کبھی بیماری میں رہتا ہے، آدمی کے پاس کبھی پیسہ ہوتا ہے تو کبھی فقر و فاقہ کی زندگی ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم۔ تو یہ جو زندگی کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کونی حالات، دنیا کے حالات پر آپ غور کریں تو اس سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہاں کی نعمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں کی مصیبت بھی ہمیشہ کے لیے۔ زندگی میں نعمت ملتی ہے تو بڑے بڑے فائدے اس میں ہوتے ہیں جو خطیب صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا۔ جب نعمت ملتی ہے تو وہ نعمت جو ہے بڑی مشکل سے حاصل کی جاتی ہے، آپ بہت محنت کریں گے تو آپ کو پیسہ ملے گا، اور وہ پیسہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی ہے محنت کرنے سے پیسہ مل رہا ہے، اور وہ پیسہ یا نعمت جو ہے ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے، بڑی محنتوں سے، جد و جہد، قد و کاوش سے آپ کو نعمت حاصل ہو رہی ہے، اور جو نعمت مل رہی ہے وہ بھی کبھی چھوڑ کر جانے والی ہے۔ تو اس سے ایک چیز فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ کیوں نہ آخرت کے لیے زیادہ محنت کی جائے، کیونکہ وہاں جو ملے گا اس محنت کے بدلے وہ جائے گا نہیں، یہاں جو محنت کے بدلے مل رہا ہے
اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد تھوڑا مل رہا ہے، اور وہ مل رہا ہے تو ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے، اس کو یہیں پر چھوڑ کر دنیا والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر قبر میں جانا ہے۔ تو جب محنت کے بعد یہ چیز مل رہی ہے اور وہ پائیدار بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ آخرت کا خیال آ جائے اور آخرت کے جو ہے لیے محنت کی جائے، کیونکہ ہم جو آخرت کے لیے محنت کریں گے وہ ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، وہاں ہمیشہ ان نعمتوں میں ہمیں رہنا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں جو مصیبتیں ہیں، یہاں جو پریشانیاں ہیں، وہ انسان دنیا کی حد تک ہے۔ انسان غلطیاں کرتا ہے تو اس کو اس غلطیوں کی سزائیں دنیا میں ملتی ہے، غلط کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کی سزا بھی اس کو ملتی ہے، خسارہ ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ یہاں حکمت یہ ہے کہ یہ لاس بھی، یہ خسارہ بھی تمہارا موت تک ہے، لیکن اگر تم نے ایسی غلطیاں کی جس کا خسارہ قیامت کے دن تمہیں مل سکتا ہے، تو وہ غلطیاں ایسی ہوں گی کہ جس کا خسارہ ٹیمپروری نہیں ہوگا، پائیدار ہوگا۔ جہنم کی سزائیں ہمیشہ ملیں گی، جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ یہ دونوں زبردست چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو یہ چیز پتا چلے کہ آخرت کی توجہ کرو، کہ دنیا اور اس کی نعمت، کہ دنیا اس کی نعمت، کہ دنیا اس کی راحت، کہ دنیا اس کی مصیبتیں، سب دنیا کی حد تک ہے۔ آنکھ بند تو نعمت بھی ختم، مشکلیں بھی ختم، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا انسان اسی لیے یہ چیزیں اگر غور کرے تو اللہ کے بارے میں حسن ظن سے کام لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آخرت جو اخروی زندگی ہے، وہاں اللہ کے یہاں اجر عظیم کو پانے کے لیے جد و جہد کرے گا اور محنت کرے گا۔ اور حسن ظن ایسا شجرہ ہے جس سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، ایسا درخت ہے حسن ظن کہ جس سے آپ کو ہمیشہ پھل ملتا ہی رہے گا۔ لہٰذا اپنے اندر اس درخت کو پیدا کیجیے، اپنے اندر حسن ظن پیدا کیجیے تاکہ ہمیشہ ہماری زندگی خوشحال گزرے، کیونکہ حسن ظن سے آدمی خوشحال زندگی گزارتا ہے، ٹینشن والی لائف نہیں گزارتا ہے۔ لہٰذا حسن ظن سے ہمیشہ کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد خطیب صاحب نے دوسرے خطبے میں اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ بڑا اچھا مہینہ ہے اور اہل ایمان کے لیے بڑا غنیمت والا اور قیمتی مہینہ ہے۔ لہٰذا ان ایام کو جو بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے 22 رمضان ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ایام جو بڑی تیزی سے خیر کے ختم ہو رہے ہیں، ان ایام کو عبادتوں سے معمور کرنا چاہیے، عبادتوں میں اور اطاعتوں میں اللہ کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ کہ اللہ ہماری ہر عبادت کو قبول کرے گا، اللہ ہمارے ہر نیک عمل کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ لہٰذا عبادتوں میں ایام ہمارے گزرے اور یہ لیالی ہماری دعاؤں میں، عبادتوں میں، مختلف قسم کی عبادتوں میں گزرے، اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں ان 10 دنوں میں آتا ہے، کان یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رمضان کے آخری دہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محنت، جد و جہد کرتے تھے جتنا اس کے علاوہ آپ نے نہیں کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد المیزر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری دہا داخل ہو جاتا تو رات میں جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے، کمر بستہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 سنتیں اس حدیث میں بیان کی گئی۔ پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی اس میں محنت ہے، تو ان 10 دنوں میں بہت اللہ کی عبادتوں میں محنت کرنا، مختلف قسم کی اطاعتیں کرنا۔ اور دوسری حدیث جو ابھی میں نے پڑھی اس میں 3 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، راتوں میں جاگنا۔ جاگنا صرف جیسا کہ میں نے دروس میں بتایا میرے بھائی، جاگنے کا مطلب یہاں جو خطیب صاحب نے حدیث بیان کی، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جاگنے کا مطلب صرف جاگنا نہیں ہے، جاگنے کا مطلب عبادت کرنا۔ کہ صرف جاگنا، اگر یہ سمجھے آدمی کہ میں سوؤں نہیں، مجھے مغرب سے سونا نہیں ہے، رات جیسے شروع ہو جاتی ہے، کب تک؟ فجر تک، صرف جاگتے رہنا ہے، کھاؤں پیوں باتیں کروں جاگوں، ٹھیک ہے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں جاگتے تھے، نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت کرتے تھے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، کثرت سے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ تو عبادتوں سے جاگنا، عبادت کرنا، جب عبادت کرتے رہیں گے تو رات ختم ہو جائے گی، یہ مطلب ہے، نہ خالی بیٹھ کر جو ہے باتیں کرنا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، کیوں؟ تاکہ وہ بھی جو ہے رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادتیں کریں۔ نمبر 3، کمر بستہ ہو جاتے، اس کے 2 معنی بیان کیے، بیویوں سے بستری نہیں کرتے یا تیار ہو جاتے پوری اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنے کی، یہ جو ہے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں ایک اللہ کے ذات سے ایک بڑی امید انسان کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے ان ایام میں، ان راتوں میں، اور وہ ہے
ليلۃ القدر کو پانے کی امید. اللہ تعالیٰ ہمیں ليلۃ القدر عطا کرے گا. ہمیں یہ عظیم رات جو 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے ہمیں ضرور ملے گی. اس کی امید کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم. جس کو اس رات کے خیر سے محروم کر دیا گیا وہ بڑا بد نصیب، بڑا بدبخت انسان ہے جس کو اس رات کا خیر نہیں مل پایا. لہٰذا انسان اس رات کی امید کرے خیر کی، اور اس میں محنت کرے اور قیام کرے، عبادت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان کے ساتھ اور اللہ کے یہاں اجر کی امید کے ساتھ شب قدر میں قیام کرتا ہے، مطلب رات کی نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھے، تہجد کہیے، تراویح بولیے، قیام اللیل بولیے، کوئی بھی لفظ آپ بولیے، مطلب یہ رات میں عبادت کرنا. قیام کرنا مطلب کھڑے ہو کر عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا رات کی، تہجد وغیرہ. ٹھیک ہے، تو قیام اللیل اگر کرتا ہے آدمی اس قدر کی رات میں 2 کنڈیشنز کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. ایمان مطلب ایمان ہو اس پر، اس کو اللہ پر یا اس رات کے خیر پر اور جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا ان پر. اور احتساب کا مطلب اللہ کے یہاں اجر کی امید. غفر له ما تقدم من ذنب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اگر وہ اس نیت کے ساتھ قیام کرے گا. اور معلوم ہونا چاہیے کہ زیادہ امید، حدیث کی روشنی میں خطیب صاحب نے بڑی زبردست وہ حدیث بھی بیان کی ہے جو عام طور پر لوگ شاید نہیں جانتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو پتا ہے لیکن بعض لوگ نہیں سمجھتے اس کو. اور وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تحروها فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی 8 راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو. تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ امید اس بات کی ہے کہ 8 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو جائے گی، جیسا کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ان راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا. لہٰذا انسان تلاش کرے، محنت کرے، عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے کہ اللہ اس کی تمام محنتوں کا بہتر بدلہ دے گا، اللہ اس کے تمام اعمال کو قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا. لہٰذا یہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ امید ہونی چاہیے اللہ کے بارے میں، کیونکہ اللہ رحم کرتا ہے، اللہ کرم کرتا ہے، اللہ مصیبتیں ہٹاتا ہے، اللہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے. لہٰذا اس کے بارے میں ہمیں یہ امید ہونی چاہیے، یہ حسن ظن ہونا چاہیے کہ یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے جس میں لوگ پریشان ہیں، انشاءاللہ یہ پریشانی بھی ہٹ جائے گی، انشاءاللہ یہ مصیبت بھی ٹل جائے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو اور اس پریشانی کو ضرور دور کرے گا. اللہ تعالیٰ ضرور خیر کا معاملہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے ضرور ہمیں جلد از جلد نجات دے گا. لہٰذا اللہ کی ذات کے ساتھ اس بات کی امید ہونی چاہیے اور حسن ظن سے کام لینا چاہیے، اچھا گمان کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو حسن ظن جو کہ واجب ہے، عبادت ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ایام جو لیالی باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تیری بندگی، تیری عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. شب قدر کی جو تلاش ہے اس تلاش میں ہماری تو مدد کر اے اللہ، اور جو چیز ہمیں چاہیے وہ تو ہمیں عطا کر. شب قدر ہمیں عطا کر، ہماری بخشش کر دے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. اے اللہ، اس کورونا وائرس کو دور کرنے میں حکومت سعودیہ لگی ہوئی ہے، وزارت صحہ، وزارت داخلیہ، امن والے اور بھی جتنے لوگ جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے، اور جو وقت اس رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے بھی وہ دے رہے ہیں، اللہ ان کے وقت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے جلد از جلد نجات دے دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور جن لوگوں کی اس میں موت ہوئی ہے اے اللہ تو اپنے رحمت سے ان کی بخشش کر دے، اور اللہ ان کے گناہوں کو درگزر کر دے اور کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب فرما. جو لوگ اس وائرس میں یا اس بیماری میں مبتلا ہیں اے اللہ تجھ سے دعا ہے ان کو جلد از جلد عافیت سے عطا فرما، جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اور جو لوگ بچے ہوئے ہیں ان کو مزید بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما. ہماری نیتیں جو تھیں اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہماری نیت کی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی، ہماری نیت کی عمرہ کرنے کی، ہماری نیت کی عید ایک ساتھ کرنے کی، جو نیت ہیں، اور تیرے دین میں ہم نے اس چیز کو پڑھا ہے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमने पढ़ी है, इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, आदमी जो नियत करता है, इंसान जो नियत करता है वो चीज उसको अता होती है, उसका बदला उसको दिया जाता है। लिहाजा तेरी ज़ात से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी नीयतों पर हमें पूरा पूरा अजर मिलेगा, हमारी नीयतों पर हमें पूरा पूरा अजर मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के अमाल को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, किसी भी किस्म की सुस्ती और काहली से दूर रहने की हम सबको तौफीक दे और हिम्मत दे, और तो हमारी इसमें मदद फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके कि मैं कफ़ारतुल मजलिस पढ़ूं, एक बड़ा अहम मसला जो औरतों से रिलेटेड है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो हमने मुनासिब समझा कि इस खुतबे के तर्जमे के आखिर में आपको बता दूं। देखिए, एक मसला, औरतें मेंसेस या नापाकी की हालत में हो जाती हैं इन अय्याम में, वो आम तौर पर परेशान हो जाती हैं कि भाई हमारे साथ ये कंडीशन हो गई है, अब शब कद्र की तलाश है, अब हम क्या करें, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, हम कुरान नहीं पढ़ सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो वो सोच करती हैं और नाउमीदी की तरफ जो है कदम बढ़ने लगता है। तो मैं यहाँ उनको मसला बता दूं, यही एक मसला मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारी बहनों को, ख़वातीन को नाउमीद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नाउमीद नहीं होना चाहिए। पूरा खुतबा जो है उसने जन पे हुआ है। मसला मैं बता दूं, औरत अगर इन अय्याम में, इन रातों में नापाक होती है तो उसको किस चीज से रोका गया है? नमाज से। लिहाजा नमाज नहीं पढ़ेगी। जितने अय्याम नापाकी के होंगे उसमें वो जो है नमाज नहीं पढ़ेगी, लेकिन इसके अलावा इबादत तो कर सकती है। क्या कर सकती है इसके अलावा? दुआएं कर सकती हूँ। अच्छा, एक और एक बात बताओ, नमाज पढ़ना मना है, ठीक। नंबर 2, कुरान को छूकर पढ़ना मना है, और उसमें भी इख्तलाफ है। बाज़ ने उसकी भी इजाजत दी है कि बाज़ कोई दलील नहीं मिलती है इस किस्म की, लेकिन चलिए और राजी यही है कि ठीक है, छूकर पढ़ना मना है। तो 2 चीजें मना हो गई ना, नमाज नहीं पढ़ सकती है औरत नापाकी की हालत में, नंबर 2 कुरान को टच करके पढ़ना मना है। इसके अलावा तो सारी इबादत कर सकती है वो, इस रात के खैर से तो फायदा उठा सकती है। जैसे टच करके पढ़ना कुरान मना है, लेकिन जबानी जो याद है कुरान वो तो बिल्कुल पढ़ सकती है औरत। अच्छा, मोबाइल से कुरान पढ़ सकती है, लैपटॉप से कुरान पढ़ सकती है, ठीक है, किसी भी जिहाज से वो कुरान पढ़ सकती है। कुरान पढ़ना मना नहीं है, कुरान को छूना मना है, यानी मुसहफ को छूना मना है नापाकी की हालत में, ठीक है। लेकिन छुए बगैर अगर वो पढ़ ले तो बिल्कुल फतवे मौजूद है, कोई हदीस में मना नहीं है। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है, उलमा ने बड़ा कवी दलील दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो है उम्महातुल मोमिनीन सहाबियात के साथ ये प्रॉब्लम होती थी ना, तो क्या उनमें से किसी को कहा गया कि तुम कुरान बिल्कुल मत पढ़ो? छूने के मुतालिक हदीस में मना है कि नापाक आदमी हाथ ना लगाए बगैर वजू के, ऐसा की हदीसें आती हैं, दलीलें मिलती हैं। लेकिन क्या कुरान पढ़ना औरत के लिए नापाकी की हालत में मना है किसी हदीस में? कुरान मत पढ़ो, कोई सही रिवायत नहीं है। और जबकि मालूम है कि ये कंडीशन होती है औरत के साथ, अगर मना होता कुरान पढ़ना, तिलावत करना, तो फौरन हदीस में आता ऐसा औरत कुरान न पढ़े, मेंसेस में औरत कुरान न पढ़े, जबकि ऐसी कोई सही रिवायत नहीं है। जो रिवायतें हैं ज़ईफ है, मालूम होना चाहिए, सही नहीं है। हम बात सही रिवायत की कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल वो कुरान ज़बानी पढ़ सकती है। अच्छा, दुआएं, देखो ये रात दुआओं की है ना, सलामती वाली रात, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून, नहीं पढ़ सकती है, बिल्कुल पढ़। अच्छा, जिक्र नहीं कर सकती अल्लाह का, तस्बीहात जो हैं, जितने हैं तस्बीहात, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, या जितनी दुआएं आई हैं, जितनी तस्बीहात आई हैं कुरान और हदीस में, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, सुबह शाम की दुआएं या आमतौर पर तस्बीहात, रात की दुआएं बिल्कुल पढ़ सकती हैं, सदका खैरात कर सकती हैं, सारे काम कर सकती है, सिवाय 2 चीजों के जो मैंने बताया। अच्छा, वो भी नहीं, एक चीज बात, कुरान तो वो बगैर छुए पढ़ सकती है ना, तो एक ही चीज फिर वो रुक गई, और वो है नमाज। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ेगी वो, बाकी के सारे खैर के काम कर सकती है। लिहाजा क्यों ना उम्मीद हो रही है बहन हमारी, क्यों परेशान हो रही है? बिल्कुल नहीं परेशान होना चाहिए, अल्लाह का दीन है, अल्लाह तबारक व तआला अजर अजीम से नवाजेगा खवातीन को। लिहाजा खवातीन बिल्कुल ना उम्मीद ना हो, बल्कि हुस्न ज़न से काम लें, और इंशाअल्लाह सिलसिला जारी है। आगे भी जो है दुरूस भी होंगे तो आपको बताएंगे। ईद की नमाज का जहां तक ताल्लुक है, ईद की नमाज जैसे कि मालूम हुआ कि घरों में पढ़ी जाएगी, तो खुतबा नहीं होगा, ईद की नमाज बाकायदा पढ़ी जाएगी, ईद की नमाज छोड़ी नहीं जाएगी, ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। 2 रकात है, 2 रकात उसका जो टाइम है, इसके लिए खास क्लिप हम इंशाल्लाह बनाने वाले हैं, बनाएंगे और आपको भेजेंगे। सिर्फ मुख्तसर यहाँ पर, हो सकता है किसी को मिस हो जाए वो क्लिप, वो बता दें, मिस ना करें, सुने, उसमें तफसील आदि के कैसे पढ़ना। 2 रकात पढ़ेंगे, ना अज़ान होगी, ना इकामत होगी, ना खुतबा दिया जाएगा, कोई खुतबा भी नहीं दे, बल्कि पूरे घर वाले अपने घर में ईद की नमाज बाकायदा 2 रकात उसी तरीके से पढ़ेंगे जो तरीका सुन्नत से साबित है। पहले रकात में जो जायद तकबीरात होती हैं और दूसरी रकात में जो जायद तकबीरात होती हैं, इसका पूरा तरीका इंशाल्लाह क्लिप में बताया जाएगा।
تو اس طریقے سے پڑھیں گے ایک دوسرے کو فونوں پر. اور عید کی خوشی حقیقت میں منائیں گے. صرف یہ ہے کہ عیدگاہ جا کر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا اور وہ بھی ایک مشکل ایک مصیبت کی وجہ سے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.